اور محبت کے ایسے نقش لے کے آیا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے نقش ہیں. اگر ان نپوش کو کوئی انسان کر لیتا ہے تو دوسرے انسان کو جیسے رسیوں سے باندھ دیا جائے بالکل ویسے ماں باپ ہو جاتے ہیں. وہ انسان کوئی حرکت نہیں کر پائے گا. حرکات کون سی ہوتی ہیں؟ جیسے آپ کے خلاف چلے جانا، کوئی بھی انسان ہو، آپ کی بات نہ ماننا، آپ کے سامنے ہل نہیں پائے گا، آپ کی بات مانے گا، آپ کے سامنے جیسے کوئی قید کر کے قیدی بنا کے پیش کر دیا جائے ایسے معاملات بنا دیتا ہے. چھوٹا سا یہ نقش ہے، اس کے کیا یہ جاتا ہے جب اسے نقل کیا جاتا ہے تو یہاں پہ میں بتا رہا ہوں یہ نقش کے یہاں پہ فلاں لکھ دیا جاتا ہے، اس جگہ پہ فلاں یہ، اور یہاں پہ بھی فلاں یعنی فلاں کی جگہ نام لکھ دیا جاتا ہے، اس انسان کا نام دوبارہ نیچے اس انسان پر دونوں جگہ پہ ایک ہی نام لکھا جائے گا. جیسے یہ نقش کیا جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے سر پہ اگر انسان عورت جو ہے وہ اپنے دوپٹے میں باندھ کے اور مرد ٹوپی میں اگر رکھ لے، 1 دن رکھ لے، 2 دن رکھ لے، یہ اپنا کام کر دیتا ہے. اس کے بعد چاہے نہر دریا سمندر میں جب وقت ملے سے بہا دیں کافی ہوتا ہے. جو انسان چاہے کسی انسان کو اپنا بنانا، اپنے سامنے اس کو رکھنا، وہ باندی بن کے قیدی بن کے آپ کے رہے، تو یہ عمل کئی عملیات سے بہتر ہے. مجرب عملیات میں سے عمل بتا رہا ہوں، یقین کے ساتھ کریں، ناپاکی میں بہن کوئی نہ کرے. مزید ایسے اس سے بھی طاقتور بھی عمال بتاؤں گا، لیکن ویڈیو کاٹ کاٹ کے چھوڑ کے نہیں دیکھنی. یہ میں جو آپ کو نقش دکھا رہا ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر کوئی انسان یہاں پہ محبوب لکھا ہوا ہے، اس میں اس جگہ پہ اس کا نام لکھ دیتا ہے اور ساتھ کوئی حکم لکھ دیتا ہے. مثال کے طور پہ بندہ لکھتا ہے کہ فلاں انسان آج میرے سامنے حاضر ہو جائے، فلاں انسان مجھ سے شادی کر لے، فلاں انسان مجھ سے میرا خرچہ دے. عورت جیسے ہوتی ہے، اس کا شوہر خرچہ نہیں دے رہا ہوتا، پیسے نہیں دیتا، خرچے کا مسئلہ ہوتا ہے، تنگی ہوتی ہے. فلاں انسان گھر کی ذمہ داری سنبھال لے، فلاں انسان گالی گلوچ نہ کرے، فلاں انسان دور نہ جائے، فلاں انسان شادی نہ کر سکے، فلاں جو لکھیں گے. جسے لکھنے کے بعد آپ نے دھاگے سے اس کے اوپر دھاگا لپیٹنا ہوتا ہے. جس طرح مرضی اس کو طے کر لیں، اس کے اوپر دھاگا ہر بل پہ آپ نے سورہ کوثر ایک دفعہ پڑھنی ہوتی ہے. ایک بل دیں گے باندھتے ہوئے، ایک دفعہ 21 بل دینے ہوتے ہیں، 21 دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے. جیسے یہ عمل مکمل ہوتا ہے، دوسرا انسان آپ کی جو بھی حکم ہوتا ہے وہ ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے، بند جاتا ہے اس پہ. وہ ناجائز مقصد کے لیے اس کو بھی نہ کریں. جائز مقصد ہو، جائز بات منوانی ہو تو اس سے بہتر میرے نزدیک کوئی عمل نہیں ہے. یہی نقش جو ہے میں نے 2 سال پہلے ایک بہن کو دیا جو خاص جگہ شادی کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ انسان جس سے کرنا چاہتی تھی وہ مان نہیں رہا تھا. بہانہ یہ تھا کہ گھر والے راضی نہیں ہوتے. جب یہ عمل دیا گیا، اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے اس کا بہانہ گیا، وہ خود اس کے منت تلے کرنے پہ مجبور ہو گیا. ایسا یہ سخت عمل ہے. کرنے کا طریقہ میں نے مکمل بتا دیا. تعویذ کو باندھنے کے بعد کسی بھی جگہ اپنی گھر میں ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں پہ کوئی ہلائے نہ، بے ادبی نہ ہو، کسی کی نظر نہ پڑے. خود چاہے نظر پڑ جائے لیکن کسی کی نہ پڑے، کھول کے نہ یعنی دیکھے. ویسے نظر پڑ جائے کوئی حرج نہیں ہوتا، اس کو کھول کے کوئی نہ دیکھے. جب بند گیا پھر بندہ رہے، خود بھی کھول کے نہیں دیکھنا. انشاءاللہ بے پناہ فائدہ ہوگا. نٹکا پریڈ بھی نکلوا سکتے ہیں، ہاتھ سے بھی نقل کر سکتے ہیں، اس کی چال نہیں ہے. یہ جو نقش مبارک بسم اللہ کا نظر آ رہا ہے، اگر کوئی انسان اسے لکھتا ہے اور اس کے پچھلی جانب دوسرے انسان پر نام لکھ دیتا ہے، اس کے بعد وہ بسم اللہ کا ورد شروع کر دیتا ہے جسے تسمیہ بھی کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھتا رہتا ہے، اپنے اوپر پھونک مارتا ہے، تصور میں بار بار دوسرے انسان پہ پھونک مارتا جاتا ہے. جو اس انسان کو تصور میں ساتھ وہ حکم دیتا جائے گا وہ مانتا جائے گا. ناجائز مقصد کے لیے، غلط مقصد کے لیے عمل نہ کیا جائے. ناپاکی میں اس عمل کے قریب بھی کوئی بہن نہ جائے، فائدے کی بجائے نقصان ہو جاتا ہے. بہت خاص عمل ہے بسم اللہ کا، تسمیہ کا. یہ عمل بہت عظیم ہوتا ہے. کئی کتب میں بسم اللہ کے نقوش موجود ہیں اور تویزات وظائف بھی موجود ہیں، لیکن اس عمل کی ایک اپنی خاص بات ہے.
کیونکہ جو آزمودہ ہوتے ہیں ان کا میں نے ہر ویڈیو میں پھر تذکرہ کرنا ہوتا ہے. یہ میں نے جب بھی ایسے مسئلے میں دیا، جب کسی کا کام نہیں بن پا رہا تھا، بندش تھی، دوسرا انسان قابو نہیں آ رہا تھا، یہ بات ہی نہیں سنتا تھا، وہاں پہ اس نے بڑا کام کیا. باقی چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبا دیں. اور آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اپنا نام جمعرات کی جو خاص دعا ہوتی ہے اس میں شامل کرانے کے لیے کمنٹس میں لازماً چھوڑا کریں، تاکہ آنے والی جمعرات کو آپ کا نام خاص دعا میں شامل کر لیا جائے. دعائیں جو ہوتی ہیں وہ یاد رکھیں، تقدیر بدل دیتی ہیں. تو دعاؤں کے لیے دوسروں کو بھی کہا کریں، خود بھی دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں، یہ نیکی ہوتی ہے. دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے، اللہ آپ کے ساتھ دی آسانیاں پیدا کرے گا، آپ کے معاملات میں اچھا کرے گا. تو اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات پوری کر دے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور الشیخ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین.